حضرت محمد اپنی گناہگار الفامت کی کس طرح شفاعت فرمائیں گے اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے انہیں کس طرح جہنم سے نکالا جائے گا۔ ناظرین، آج کی یہ تحریر حضور کی شفاعت کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے تو لوگ اس سے ایسے الفاق گے جیسے سبز گھاس الفاقتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں بغیر کپڑوں کے اور غیر مختوم اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوگی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، سورج کو بہت قریب کر دیا جائے گا اور خوف و پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے جو بالکل سفید اور ہموار ہوگی، اس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت اور نہ کوئی گڑھا۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی سواریاں پر ہوں گے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے بہت قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا پسینہ لگام کی طرح ہوگا۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیوں نہ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کرے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسی اور دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، مگر سب اپنی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے۔ آخرکار لوگ حضرت عیسی کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے، محمد کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد، سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حساب شروع ہوگا، بندے سے عمر، جوانی، مال اور علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ مومن کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کافر و منافق کو بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے سے۔ پھر اعمال کا وزن ہوگا۔ نبی نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ کافر اور منافق جہنم میں گر جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن اپنی الفامت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈالے گئے لوگوں کو بھی نکال لوں گا، حتیٰ کہ مالک جہنم کہے گا، اے محمد، اپنے اپنی الفامت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جنت میں داخل کر دو۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔